السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ میرے بھائیو، آج میں آپ کو بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بدچلن عورت جو تھی اس کا واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیو، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک پہاڑ تھا، اس کو بڑی عظمت والا پہاڑ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اس کو اتنا عظمت والا سمجھتے تھے کہ کوئی اگر جھوٹ بولتا تو اس کو سچ ماننے کے لیے اس پہاڑ پر جا کر کہتا کہ میں سچا ہوں تو لوگ اس کو مان لیتے، اتنا عظمت اس پہاڑ کا تھا۔ اسی شہر میں ایک بدچلن عورت تھی، بہت خوبصورت تھی، اس کی شادی بھی ہو چکی تھی، تو اس کے مرد کی غیر حاضری میں ایک جوان مرد کے ساتھ اس کا ناجائز تعلق تھا۔ جب شوہر گھر آیا تو کہنے لگا ایک دن کہ مجھے شک ہے کہ تم میری غیر حاضری میں کوئی اور تمہارے پاس ملنے آتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، کوئی نہیں آتا۔ تو اس کا شوہر نے کہا کہ اگر تو سچی ہے تو پہاڑ پہ چڑھ کے قسم کھا لے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں قسم کھاتی ہوں، کل میں پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاؤں گی کہ میں سچی ہوں۔ تو اس عورت نے رات ہی رات کسی طرح چھپ کر اس عاشق سے جا کر کہہ دیا کہ کل تم اس پہاڑ کے نیچے کوئی گدھا لے کر کھڑے رہنا، میں جا رہی ہوں اس پہاڑی پہ قسم کھانے کے لیے، وہ مجھے دباؤ ڈال رہا ہے کہ قسم کھاؤ تب میں قبول کروں گا۔ تو کل تم ایک گدھا لے کر گدھے والے کی شکل میں تم وہاں پہ کھڑے رہنا، تاکہ جب میں وہاں جاؤں گی تو میں اپنے شوہر سے کہوں گی کہ اتنی اونچی بڑی پہاڑ ہے تو میں اس پہ کیسے چڑھوں گی، میں تھک جاؤں گی، تو اس شکل میں تمہارا گدھا تم لے کر آنا۔ جب دوسرے دن میاں اور بیوی گئے اس پہاڑی پہ چڑھنے کے لیے تو گھر سے نکلے، چلتے چلتے جو ہی پہاڑی کے قریب پہنچے تو اس نے دیکھا کہ میرا عاشق وہ گدھا لے کر کھڑا ہے پہاڑی کے نیچے۔ تو یہ کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ میں گھر سے چلتے چلتے تھک گئی ہوں، اس سے اوپر میں نہیں جا سکتی، چنانچہ ہی آپ کے سامنے یہ جو گدھا والا ہے، گدھا لگا ہوا ہے، آپ ان سے کہے کہ مجھے اوپر چڑھا دے۔ تو اس نے گدھے والے کو کہا کہ میری بیوی اوپر چڑھنا چاہتی ہے، یہ معاملہ ہے، آپ اس کو اوپر پہنچا دیں۔ تو گدھے پر بیٹھی، جب یہ وہاں پہنچی جہاں لوگ کھڑے ہو کر قسمیں اٹھاتے تھے، قسمیں کھاتے تھے، جب یہ وہاں پہنچی کسی بھی طرح یہ اپنی چالاکی سے گدھے سے گر گئی، اور گرتے وقت جو قابل سطر ہے، بدن ہے جو، وہاں سے کپڑا ہٹا لیا، اتفاقاً اس کی نظر بھی پڑ گئی اس گدھے والے کی۔ اس کا شوہر دیکھا کہ یہ گدھا والا اتفاقاً دیکھ لیا ہے، اتفاقاً، ایسا نہیں کہ اسی کی فراق میں تھا، اسی کی نظر میں تھا، اتفاقاً دیکھ لیا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے لباس کو درست کیا، پھر جہاں لوگ قسم کھاتے تھے وہاں پہ گئی، کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ آج تک میرا جسم، میرا بدن میرے شوہر کے سوا اور اس گدھے والے کے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ شوہر مطمئن ہو گیا۔ پھر بھائیو، دیکھا آپ نے کہ عورت اگر مکر و فریب پر اتر آئے تو کیا کیا قدم، کیسے کیسے حرکت کر سکتی ہے، اور اپنے مرد کو کیسے، اپنے شوہر کو کیسے وہ بیوقوف بنا سکتی ہے۔ پھر بھائیو، اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بیویوں سے، ایسی عورتوں سے، ایسی بیویوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔